الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ باب حلاوۃ الایمان۔ وبہ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ایوب عن ابی قلابة عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ حلاوۃ الایمان کا بیان۔ حلاوۃ الایمان سے مراد ایمان کی مٹھاس ہے۔ حدیث میں بھی حلاوۃ الایمان کا لفظ آیا ہے، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان۔ تین باتیں جس انسان میں ہوں وہ ایمان کی حلاوت پا لیتا۔ ترجمۃ الباب کو سمجھنا اور اس کا مقصد کیا ہے اسے سمجھنا پہلا کام ہمارے ذمے یہ ہے۔ ایمان کی مٹھاس حافظ ابن حجر کی تحقیق کے مطابق یہ ایمان کے ثمرات میں سے ہے، اور ماضی سے یہ بات یہاں آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا جزو ہے، اور فلاں چیز ایمان کا جزو ہے، اعمال ایمان کو، امور ایمان کو، اور قریب میں بتایا کہ حب نبی ایمان کا ایک اہم جزو ہے۔ اب یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ان محبتوں میں، ان اجزاء میں شیرینی کیسے پیدا ہو۔ تو ماضی میں بلکہ قریب میں حب الرسول کا عنوان لگا کر کے اشارہ دے دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر محبت کا غلبہ ہوگا اسی قدر آپ کو اللہ سے تعلق ہوگا، اور اللہ سے جتنا تعلق ہوگا اعمال میں اتنی زیادہ مٹھاس محسوس ہوگی۔ یہ تو ماقبل سے ربط ہوا اور ترجمۃ الباب کا حاصل ہوا۔ یہاں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس باب سے مقصود مرجیہ کے خیال کی تردید ہے۔ مرجیہ کا جو ایک نعرہ تھا اور ایک بات تھی کہ اعمال کا کوئی اثر دخل نہیں، اس لیے طاعات مفید نہیں، معاصی مضر نہیں، اس کو یہاں حلاوۃ الایمان کا عنوان دے کر ثابت کر دیا کہ اعمال ہی کے ذریعے سے ایمان میں شیرینی اور حلاوت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو گویا مرجیہ کی تردید بھی پیش نظر ہے،
اس روایت کی سند کو دیکھیے، پھر حدیث کے ٹکڑوں پر گفتگو کیجیے اور حلاوت کی قسموں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ بہی قال حدثنا محمد بن المثنى، یہ محمد ابن مثنى ہے، ان کی کنیت ابو موسیٰ، یہ بصری ہیں۔ سفیان ابن عیینہ، وکیع ابن الجراح، اسماعیل ابن علیہ، یحییٰ ابن سعید القطان رحمہم اللہ، ان جیسے محدثین سے انہوں نے روایتیں لی ہیں، اور خود محمد ابن مثنى سے روایت لینے والوں میں ابو زرعہ رازی، ابو حاتم رازی، محمد ابن یحییٰ زہلی اور شیخ محاملی جیسے محدثین کرام رحمہم اللہ ہیں۔ علامہ خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ محمد ابن مثنى ثقہ ہیں، ثبت ہیں، ائمہ حدیث میں ان کا شمار ہے، محتج بہی ہیں، 2052 میں ان کا انتقال ہوا۔ بغداد میں ایک زمانے تک درس دیتے رہے، پھر واپس اپنی جگہ پہنچ گئے بصرہ۔ محمد ابن المثنى عبد الوہاب الثقفی یہ دوسرا نام ہے، ان کے شیخ ہیں، یہ بھی اساتین علم سے ہیں، ان کی کنیت ابو محمد ہے۔ یحییٰ انصاری، ایوب سختیانی جیسے جبال علم سے انہوں نے حدیث لی ہے، اور خود ان سے جن لوگوں نے حدیث پڑھی ہے ان میں امام شافعی، امام احمد، یحییٰ ابن معین، علی ابن مدینی جیسے بڑے بڑے محدثین کرام اور فقہاء اعظام ہیں۔ لکھا ہے مورخین نے، اصحاب رجال نے، کہ وفات سے 3-4 سال قبل ان کے حافظے میں کچھ فرق آ گیا تھا، اور ان کی وفات 104 ہجری میں ہوئی ہے۔ بہرحال یہ سند پہنچتے پہنچتے پہنچ رہی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نقل فرمائی کہ 3 باتیں، 3 خصلتیں جس انسان میں پائی جائیں اس نے ایمان کی حلاوت محسوس کر لی اور پا لی۔ ایک بحث یہاں شارحین نے یہ کی ہے کہ حلاوت سے کون سی حلاوت مراد ہے، اس لیے کہ حلاوتیں 2 ہیں، ایک حسی حلاوت اور ایک معنوی حلاوت۔ حسی حلاوت، شکر کو زبان پہ رکھیے، یہ حسی حلاوت ہے۔ آپ کا ذائقہ یعنی زبان جو ہے اس کے حس کو محسوس، اس کی لذت کو، اس کی مٹھاس کو محسوس کرتی ہے۔ اور ایک معنوی ہوتی ہے، کوئی بات بہت خوبصورت آدمی کہہ دیتا ہے، اچھی طریقے سے ثابت کر دیتا ہے، تو اس میں بھی ایک لذت محسوس ہوتی ہے، ایک حلاوت محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کو دماغ محسوس کرتا ہے، قلب محسوس کرتا ہے، اس کو انسان کی زبان محسوس نہیں کرتی۔ یہاں کون سی حلاوت مراد ہے کہ جس انسان میں 3 اوصاف پیدا ہو جائیں تو اس کو حلاوت حاصل ہوتی ہے، تو حسی حاصل ہوتی ہے یا معنوی؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے معنوی اور باطنی حلاوت مراد ہے، اور معنوی اور باطنی حلاوت کی شرح یہ ہے کہ اس کو طاعتوں میں، عبادتوں میں، ذکر میں، تلاوت میں اسے لذت محسوس ہوتی ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو غالب کرنے میں، پورا کرنے میں مشقت کا جھیلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔
گویا دھیرے دھیرے یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بڑھتی ہے، پھر اللہ کی بڑھتی ہے، تو اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے شریعت، یعنی وہی وہ کرنا چاہتا ہے جو شریعت کہہ رہی ہے۔ ہمارے اکابر میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ، ایک خط بڑا مشہور ہے۔ انہوں نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ میری کیفیت اس وقت ایسی ہے کہ میری نگاہ میں مادے اور زام دونوں برابر ہیں۔ مادہ اور زام۔ اور پھر ایک بات لکھی کہ اللہ کے غیر سے نفع و ضرر کا قطعاً کوئی خیال نہیں آتا۔ تیسری بات لکھی، امور شرعیہ امور طبعیہ بن گئے، امور شرعیہ امور طبعیہ محسوس ہوتے ہیں۔ یہ امور طبعیہ، بھوک کے موقع پر روٹی کا مزہ یعنی روٹی کا تقاضا، پیاس کے موقع پر پانی کا تقاضا، نیند کے موقع پر نیند کا تقاضا، یہ سب امور طبعیہ، ان کے حصول میں انسان کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی حال ہو گیا تھا۔ تو اصلاً تو یہ طاعات کی وجہ سے جو لذت آتی ہے، حلاوت آتی ہے، حلاوت معنویہ ہے۔ ممکن ہے کسی کو اس میں اتنی ترقی ہو جاتی ہو کہ ذائقہ لسان پر جو وہ لذت محسوس کرتا ہے، اس سے زیادہ اس کو اس میں لذت محسوس ہو رہی ہو، یا اسی جیسی اس میں بھی لذت محسوس ہو رہی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان لفی لذت لو علمها الملوک لجادلونا علیہا بالسیوف۔ ہم ایک ایسی لذت میں ہوا کرتے ہیں اپنے اعمال میں، اپنی نمازوں میں، اپنی ذکر و تسبیح میں، کہ ان لذتوں کا اگر پتہ بادشاہوں کو چل جاوے تو وہ ہم سے لوٹنے کے لیے، اس لذت پر قابو پانے کے لیے تلواروں سے ہم پر حملہ کریں۔ پتہ کیا چلا؟ حلاوت معنویہ کے سے زائد کوئی اور حلاوت، اور وہ حلاوت حسیہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو یہ دولت، یہ شرف، یہ مقام نصیب ہے، یہ حلاوت نصیب ہے، ان کی بات کی تصدیق کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں لذت میں نہ شناسی بخدا تا نہ چشی۔ آپ نے تو کبھی چکھا نہیں شراب کیا ہے، لذت کا پتہ کیسے چلے؟ اس وجہ سے جن لوگوں کو حلاوت حسیہ معنویہ دونوں میسر ہے، ان کے کہنے پر بھروسہ کر لینا چاہیے۔ حضرت مولانا فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ میرے پاس حدیث کی تلاوت کی جاوے۔ چنانچہ انتقال کا وقت آ گیا اور احادیث کی تلاوت، مسلم صحیح وغیرہ کی، صحیح مسلم وغیرہ کی تلاوت جاری رہی۔ اور وہ بزرگ فرماتے ہیں جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ نے میرا پیار کر لیا۔ یہ ساری باتیں حلاوت حسیہ ہی کی خبر دے رہی ہیں، مگر ظاہر سی بات ہے کہ یہ کسی کو یہ چیز محسوس ہوتی ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہو۔ اب جو 3 باتیں یہاں کہی گئی ہیں اس کو آپ اختصار کے ساتھ دیکھ لیں۔ ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول غیروں سے زیادہ محبوب ہو جائیں اس کی نگاہ میں۔ اور اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ رسول دوسری تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں؟ جب دونوں طرف سے تقاضا آوے، مثلا شادی میں شادی والوں کا تقاضا آئے
اور ادھر اللہ رسول کا تقاضا ہے، اور کس تقاضے پر آپ نے عمل کیا، جس تقاضے پہ عمل کیا، جس کو ترجیح دیا، ظاہر سی بات ہے اس کی محبت کا غلبہ ہے۔ اس طرح سے ہر جگہ ایک پیمانہ اور ایک معیار بنا لینا چاہیے۔ ہاں بعض مرتبہ محبت اللہ رسول کی زیادہ ہوتی ہے، مگر مقتضیٰ پر عمل کرنے کے لیے کئی موانع وہاں موجود ہوتے ہیں، تو محبت کے باوجود بھی ہر آدمی وہاں قربانی نہیں دے پاتا، تو یوں کہا جائے گا کہ اس کو محبت تو ہے، لیکن محبت کے مقتضیٰ پر عمل کی ہمت اور حوصلہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اب اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ دوسری چیز جو یہاں بتائی گئی کہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، آدمی کسی سے محبت کرے تو اللہ ہی کے لیے کرے۔ اب اس کی خبر، اس کی تحقیق اس طرح ہوگی کہ کسی سے محبت اگر ہے، یعنی کسی کے ساتھ یہ محبت رکھتا ہے، تو اپنا کام بنتا جاوے، اپنا نفع ملتا جائے، تب بھی ہم اس سے محبت رکھیں، اور کام بننا بند ہو جائے جب بھی ہم اس سے محبت رکھیں۔ یحییٰ ابن معاذ رازی نے اپنے ملفوظ میں فرمایا کہ حقیقت الحب فی اللہ اللہ یزید بالبر ولا ینقص بالجفا، اگر کوئی حسن سلوک میں اضافہ کرتا ہے تو محبت جاری، محبت میں اضافہ نہ ہو، اور حسن سلوک بند کر دے تو محبت میں کمی نہ ہو، یعنی کسی سے محبت اس کے حسن سلوک اور اس کے کسی عمل کی وجہ سے نہ ہو، اللہ کی بنیاد پر ہو۔ تیسری چیز جو یہاں بتائے گئی وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ کفر کی طرف لوٹنے کو اتنا ناپسند سمجھے جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی اسی وقت ہوگی جب انسان کے دل میں اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر ہو جائے کہ ان کے علاوہ دوسری ساری چیزیں ہیچ ہو جاویں۔ بہرحال یہ تین باتیں ایسی ہیں، ان تین باتیں جس انسان میں پیدا ہو جائیں اس انسان کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے۔